حضرت خضر علیہ السلام نے تمام جوابات ارشاد فرمائے اور یہ بھی بتا دیا اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ پہلا جواب فرمایا کہ میں نے اَمَّا السَّفِینَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاکِین، حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جو کشتی توڑی تھی، کیوں، اس کی وجہ قرآن پاک نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی اس لیے توڑی تھی وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ مِنْهَا، ظالم بادشاہ تھا، ظالم، تو وہ جو کشتی دیکھتا بہترین کشتی ہوتی تو يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، تو غصب کر لیتا، وہ لے لیتا تھا، جس کی بھی کشتی ہوتی بادشاہ اسے پکڑ لیتا اور لے لیتا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے یہ اس لیے اسے توڑا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، تو اسے عیبدار بنا دوں تاکہ یہ جو روزی روٹی کا کام ان کا چلا ہوا ہے لِمَسَاکِینَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، یہ جو عمل کرتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، غریب لوگ ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، تو تاکہ ان کا کام چلتا رہے، اس لیے میں نے عیبدار بنایا، ان کی روزی چلے، بادشاہ نہ لے لے، اس میں یہ حکمت تھی۔ اور دوسرا بات رہی کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا، میں نے بچے کو قتل کیوں کیا؟ اس لیے حضرت خضر فرماتے ہیں بچے کو اس لیے قتل کیا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، ان کے والدین، ماں باپ، والدین مومن تھے، ایمان والے تھے، اللہ سے ڈرنے، فخشینا، دونوں ڈرنے والے تھے اللہ سے، ان یرہقہما طغیانا و کفرا، جب یہ بڑا ہوگا نا اس کی نافرمانیوں اور اس کے غلط رویے پر ان کے والدین کفر پر پہنچ جاتے، نافرمانی، طغیان، نافرمانی تک پہنچ جاتے، کفر تک، تو اس لیے اسے قتل کر دیا تاکہ ان کے والدین ہدایت سے نہ بہکیں۔ آگے پھر فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمین فی المدینہ، وہ جو شہر والوں نے مہمان نوازی نہ کی، کھانا بھی نہ دیا، پینے کے لیے کوئی چیز نہ دی، تو دیوار بنا دی، گرتی ہوئی دیوار تھی وہ بنا دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اگر یہ دیوار کیوں بنائی، یہ دیوار گرنے دیں، انہوں نے نہ تو ہمیں کچھ دیا ہے، نہ کوئی مہمان نوازی کی ہے، بھوکے ویسے ہیں، اگر ان سے کوئی دیوار بنانے کی کوئی مزدوری ہی طلب کر لیتے، لیکن ایسا بھی نہ کیا، دیوار کھڑی کر دی اور اب چل دیے۔ اس کی وجہ حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اما الجدار فکان لغلامین، یہ جو دیوار ہے یہ دو یتیم بچوں کا ہے، اس شہر فی المدینہ، اس شہر میں ہے، وہ اس شہر میں رہنے والے ہیں، تو یتیم بچوں کا ہے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس کے نیچے خزانہ ہے، ان بچوں کا خزانہ ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے جو والدین تھے وہ نیک تھے، ان کے والدین نیک تھے، انہوں نے خزانہ اس میں رکھا ہے۔ تو فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا، جب آپ کا رب چاہے أن يَبْلُغَا، یہ بڑے ہو جائیں، جوانی کو پہنچیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، تو یہ خزانوں سے نکال لیں۔ ہم نے درست، اگر دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ نکال لے جاتے۔ یہاں پر یہ خزانہ کیا ہے، اس کے متعلق دو چیزیں میں نے پڑھی ہیں۔ یہ جو دیوار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت خضر علیہ السلام نے کھڑی کر دی، اس کے نیچے خزانہ ہے، یہ خزانہ کیا تھا، دو روایتیں پڑھی ہیں۔ ایک تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ خزانہ پہلے دور کے، اس میں صحائف موجود تھے، صحیفے تھے، وہ چونکہ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ نیک تھے ان کے والدین، وہ جو نیک تھے ان کے پاس صحیفے موجود، وہ ایک خزانہ آخرت ہے، جب بڑے ہوں گے نکالیں گے، اسے پڑھیں گے، صراط مستقیم پر چلیں گے۔ ایک روایت تفسیر مظہری میں نے یہ روایت پڑھی ہے۔ اور دوسرا حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ اپنی
کتاب الخصائص الکبریٰ میں سونے کی تختی تھی اور سونے کی تختی پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔